أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں۔ اللہ رب العالمین کے جو سلبی صفات ہے وہ یہاں سے بیان ہو رہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ رب العالمین کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ سنہ یہ نیند کے بالکل ابتدائی حالت کو کہا جاتا ہے، اور نوم یہ بالکل انتہائی حالت کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین پر نہ معمولی سی نیند آتی ہے اور نہ زیادہ نیند یہ اس کو آتا ہے۔ سنہ یہ وہ نیند ہوتا ہے جو صرف انسان کے سر میں ہو۔ مثلا انسان کا سر یہ ابتدا میں بوجھل ہو جاتا ہے تو یہ سینہ کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آنکھوں پر نیند کا اثر پڑ جاتا ہے تو اس کو نعاس کہا جاتا ہے، اور پھر اس کا اثر دل پر پڑتا ہے تو اس کو نیند کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین پر نیند بالکل نہیں آتا، نہ کم نیند اور نہ زیادہ نیند۔ یہ اللہ رب العالمین کو نیند کیوں نہیں آتا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ الحی زندہ ذات ہے، القیوم تدبیر کرنے والی ذات ہے۔ وہ الحی ہے، زندہ ہے، اور نیند یہ تو اس پر آتی ہے جو مرنے والا ہو، کیونکہ نیند یہ بھی وفات کی ایک نوع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیند یہ جنت میں جنتیوں پر نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ یہ وفات کی ایک نوع ہے، اور جنت میں وفات نہیں آئے گی تو نیند بھی وہاں پر نہیں آئے گی ان پر۔ نیند یہ اس ذات پر آتی ہے یا اس چیز پر آتی ہے جو نیند کی طرف محتاج ہو، جو مرنے والا ہو، یا جس پر کوئی تھکاوٹ آتی ہو۔ اللہ رب العالمین تھکتا نہیں، یا جو گوشت اور ہڈی رکھتا ہو تو اس پر نیند آتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین وہ تو ایسی ذات نہیں بلکہ وہ نور ہے، قوت والی ذات ہے، تو اس پر کس طرح نیند آئے گی؟ اللہ رب العالمین کی جو مخلوق ہے، ملائک، ان پر نیند نہیں آتی تو اللہ رب العالمین ان پر کیسے نیند آئے گی؟ اور نیند اس وجہ سے بھی اللہ پر نہیں آتی کہ اللہ رب العالمین القیوم ہے، قیوم تدبیر کرنے والی ذات۔ تو اب اگر اللہ رب العالمین پر نیند آ جائے تو وہ اپنے مخلوق کی تدبیر کس طرح کرے؟ اگر وہ سو جائے تو مخلوقات کا جتنا بھی نظام ہے یہ سارے کا سارا نظام یہ درہم برہم ہو جائے اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ یہ تو اللہ رب العالمین علیم اور خبیر ذات ہے، دن اور رات کو اپنے بندوں کے انتظامات سنبھالنے والی ذات ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کائنات کا نظام یہ بہت اعلیٰ اور عمدہ طریقے پر چل رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی۔ اب اللہ رب العالمین وہ تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور ان کا واقدار ہے، تو اس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی اللہ کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ لہو ان کے لیے، یعنی ملکن و خلقن و عبیدن، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے غلام ہے، جو کچھ بھی ہے کائنات میں، اور اللہ رب العالمین ان کا مالک ہے۔
وخلقا اللہ رب العالمین ان کا خالق ہے اور یہ سارا کچھ مخلوق ہے، وعبیدا اور یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین کے غلام، اللہ رب العالمین ان کا سید ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا اللہ رب العالمین کے پاس اپنی ذلت اور عبودیت کی حالت میں آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین وہ مالک ہے، خالق ہے، سید ہے، تمام کائنات کا نظام سنبھالنے والا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی ہیبت اور اس کی عظمت یہ بیان ہو رہی ہے کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کرے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ کل کریں گے۔